السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ خود جاننے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کیا ہے۔ جب ہم خود جان لیں تو پھر اس کے بعد ہمارے بچے ہم سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ فلسطین کیا ہے، فلسطین کسے کہتے ہیں اور اسلام میں فلسطین کے علاقے کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں وہ سرزمین شام ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے جو برکت دے رکھی ہے وہ وہاں کے پھل، پھول، کھیت اور باغات ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وہاں روحانی برکتیں بھی دے رکھی ہیں۔ جتنے پیغمبر اس سرزمین پر آئے، پوری دنیا میں کسی بھی سرزمین پر اتنے پیغمبر نہیں آئے، اسی لیے اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی بے بہا برکتیں ہیں۔ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اتنی برکتیں ہیں، اس کے ارد گرد جو زمین ہوگی وہاں کی کتنی برکتیں ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب عراق سے نکالا گیا تو وہ ہجرت کر کے فلسطین آ گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی کہ چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ جب طالوت کا لشکر آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ، تو اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ پھر ان پر عذاب آیا کہ وہ 40 سال تک اسی علاقے میں بھٹکتے رہے۔ وہ صبح کو سفر کرنے کے لیے نکلتے تھے اور شام کو اسی جگہ پر آ کر پہنچ جاتے تھے جہاں سے انہوں نے صبح کو سفر شروع کیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو یوشع کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تھا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا ہوگا، اور یہ بھی اسی شہر میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں تشریف لے کے آئیں گے اور اسی شہر میں ایک سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آئیں گے۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسان کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مسجد الحرام کو قبلہ بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام کو قبلہ بنا دیا، اس لیے قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی بیت المقدس یعنی کہ مسجد الاقصیٰ کو ہی حاصل ہے۔ قرآن پاک میں 15واں سپارہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات کے ایک حصے میں
مکہ کی مسجد سے بیت المقدس کی مسجد تک لے گیا، یعنی کہ مسجد الاقصیٰ تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہم السلام نے یہاں پر نماز ادا فرمائی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے تمام انبیاء علیہم السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں مسجد الاقصیٰ میں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ فلسطین کو مقدس اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ایک تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور دوسری بات یہاں پر بہت سارے انبیاء کی قبریں بھی موجود ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام، یعنی کہ خانہ کعبہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ، یعنی کہ بیت المقدس۔ اسلام کا سنہری دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کہلاتا ہے۔ دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر صرف فلسطین کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ قرآن پاک نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے جانا، ان کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ ان مسجدوں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اور عبادت کرنے کے تو اعلیٰ ترین درجات ہیں۔ آج فلسطین کے جو حالات ہیں ان میں ہمارا کام ہے کہ ایک تو اپنے بچوں کو فلسطین کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، اور دوسرا ہمارا کام یہ ہے کہ اہل فلسطین کے لیے خوب دعائیں کریں، کیونکہ فلسطین میں جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں یہ جنگ کتنی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ مسلمان مجاہدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت پورے عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اسلام کو سر بلند رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔